بسم الله الرحمن الرحيم. بالتعاون للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالدمام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز سامعین و خواتین، آپ سب کو جان کر مسرت ہوگی آج ہمارے مہمان خصوصی ہیں شیخ مسیح الدین المدنی حفظ اللہ جو القطیف دعوت ہند سے تشریف لائے ہیں. آج کا ایک اہم موضوع ہے، انشاءاللہ تعالی ہم سب کو استفادہ کرنا ہوگا. آج کا موضوع ہے صلہ رحمی. انشاءاللہ کتاب و سنت کے دائرے میں ہمارے شیخ موصوف آپ سب کے سامنے درس دیں گے. ہم سب کو سننے، سمجھنے اور عمل کی بھی توفیق دے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ لوگ تھوڑا آگے آ جائیں تو بہتر ہے. مختصر لوگ ہیں پھر منتشر بھی ہیں تو اچھا نہیں لگتا. تھوڑا ایک ساتھ بیٹھ جائیں. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفر به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. معزز سامعین کرام، خواتین و حضرات، دینی ملی بھائیوں، تمام قسم کی حمد و ثنا مالک الملک خالق کائنات رب الجلال کے لیے ہے، جس نے ہم پر مختلف نعمتیں گوناگوں انعام سے ہمیں نوازا. جہاں اللہ رب العالمین نے ہمیں صحت و تندرستی عطا کی، ہمیں ماں باپ، رشتہ دار و خیش و اقارب عطا کیے، وہیں پر اللہ رب العالمین کی ایک عظیم نعمت جو ہمیں ملی ہے وہ اسلام کی نعمت. ایسا اسلام جو انسانوں کو ایک انتہائی باہمی رحم و کرم، عطف و مہربانی والا معاشرہ تعمیر کرنا چاہتا ہے، جس کی قیادت و سعادت محبت و بھائی چارے کے ہاتھ میں ہو، اور خیر و بھلائی اور عطا و کرم کا اس پر راج ہو، اور خاندان معاشرے کی اکائی ہوتا ہے. میرے معزز ساتھیوں، خاندان معاشرے کا اکائی ہوتا ہے جو کہ اللہ کی خوف، تقوی اور صلہ رحمی کی نتیجہ میں سعادت و خوشحالی پاتا ہے. اسلام نے خاندان کی جڑیں مضبوط کرنے اور اس کی عمارت پائیدار بنانے کا خاص اہتمام کیا ہے. میرے عزیز دوستو، آج کے اس نشست میں، آج کے اس اجلاس میں جس موضوع کا مجھے مکلف بنایا گیا ہے وہ ہے صلہ رحمی. میرا موضوع انشاءاللہ 3 نقاط پر مشتمل ہوگا. پہلا نقطہ، صلہ رحمی کسے کہتے ہیں، صلہ رحمی کیسے ہوگی. دوسرا نقطہ، صلہ رحمی کے فضائل، اس کے ثمرات، اس کے فوائد کیا ہیں. اور تیسرا نقطہ، قطع رحمی کی مذمت اور اس کے مفاسد، اس کی تباہی
اور اس کی بربادی کیا ہے، انشاءاللہ اس موضوع پر گفتگو کی جائے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں کہنے سے زیادہ سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیز دوستو، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احادیث مبارکہ میں صلہ رحمی کی بہت ہی اہمیت بیان کی ہے، رشتہ داروں کے حق کو ادا کرنے پر بہت زور دیا ہے۔ میرے عزیز دوستو، اللہ رب العالمین نے جہاں پر توحید اور والدین کے حق کو ادا کرنے اور ان کی اطاعت کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے صلہ رحمی کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ، کیا میرے بندو اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ شرک نہ کرو۔ میرے عزیز دوستو، اللہ رب العالمین نے اس کائنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور اس کے بعد اس عبادت یعنی مرکزی رول کو ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العالمین اپنے والدین کی اطاعت اور اپنے خیش و اقارب رشتہ داروں کے حق کو ادا کرنے کی ہمیں حکم دے رہا ہے۔ اس کی بڑی اہمیت اس آیت سے واضح ہوتی ہے۔ میرے عزیز دوستو، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادات میں توحید الہی، نماز و زکوٰۃ کے ساتھ صلہ رحمی کا بھی شمار فرمایا ہے۔ چنانچہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہما ذکر کرتے ہیں کہ ایک آدمی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتلا دیں جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا تھا؟ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور صلہ رحمی کرو۔ میرا عزیز دوستو، قرآن مجید میں اس کی بہت ساری آیتوں میں زور دیا گیا ہے، اور احادیث نبویہ میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریبی رشتہ داروں اور دور کے رشتہ داروں، سارے رشتہ داروں کے حق کو ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ میرے عزیز دوستو، آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی تعریف کیا ہے۔ اللہ کے صلہ رحمی کے بارے میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب مشکات کی شرح مرقات المفاتیح میں ذکر کرتے ہیں، ہیا کنایۃ عن الاحسان الی الاقربین من ذوی النسب والاصہار والتعطف علیہم والرفق بہم، کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کے حقوق کو ادا کرنا، چاہے ان کا تعلق ہمارے نسب سے ملتا ہو یا وہ سسرالی رشتہ دار ہوں، ہر ناحیے سے ہمیں ان کا حق ادا کرنا ہے۔ ان کے اوپر نرمی کرنا، شفقت و محبت کرنا، اور ان کی مدد کرنا، اور ان کے اوپر شفقت کا ہاتھ پھیرنا، اور ان کے احوال کا رعایت کرنا، جس حالت میں ہو اس حالت میں ان کی رعایت کرنا۔ میرے عزیز دوستو، یہ ہوا اس کی تعریف، یعنی انسان، خلاصہ یہ ہوا صلہ رحمی کا کہ انسان حتی الامکان اپنے طاقت کے حساب سے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ نیکی و بھلائی کرے، اور شر و برائی کو ان سے دور کرنے کی کوشش کرے، یعنی جتنی اس کی وسعت اور طاقت اور گنجائش اس کے پاس ہو، اس کے حتی المقدور وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، ان کے ساتھ اس کا اچھا تعلق ہو، اور ان سے برائی کو، شر کو، اور ان سے شر و بلائی، مصائب کو، تکلیفوں کو ان سے دور کرنے کی کوشش کرے۔ میرے عزیز دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلہ رحمی کو صرف اپنے درمیانی زندگی میں زیادہ زور نہ دیا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع ایام ہی سے، بعثت نبوی کے ابتدا ہی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلہ رحمی پر زور دیا ہے۔ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر کفار مکہ کو، مشرکین مکہ کو توحید کی دعوت دیتے ہیں، شرک سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، انہیں معبودان باطلہ کی عبادت سے نکال کر اللہ رب العالمین کی عبادت کے راستے پہ لگاتے ہیں، وہیں پر ساتھ ہی ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلہ رحمی کی بھی دعوت دیتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے شروع ہی میں مکہ مکرمہ آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ آپ کیا ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ آپ کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نبی ہوں۔
پھر عمرو بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کا کیا معنی ہے؟ آپ نے تو کہہ دیا کہ میں نبی ہوں، لیکن نبی کا معنی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا مجھے اللہ نے اپنا رسول و پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔ میں نے عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ کو کیا پیغام دے کر بھیجا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلہ رحمی کرنے، بتوں کو توڑنے اور اللہ کی توحید و یکتائی کا پیغام دے کر رب ذوالجلال نے مجھے اس کائنات کے اندر بھیجا ہے۔ میرے عزیز دوستو، یہ مستدرک حاکم کی روایت ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلہ رحمی کی دعوت دی۔ اس کی شہادت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ اپنے کفر کے زمانے میں ہرقل بادشاہ کے پاس ذکر کرتے ہیں۔ ہرقل نے جب ابو سفیان سے پوچھا، وہ شام کے علاقے میں تجارت کی غرض سے گئے ہوئے تھے، ان سے پوچھا گیا کہ تمہیں تمہارا نبی کس بات کا حکم دیتا ہے، تمہیں کس چیز کی تعلیم دیتا ہے؟ ابو سفیان نے اپنے عہد کفر ہی میں گواہی دیتے ہوئے فرمایا کہ وہ کہتے ہیں صرف اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو، اور ہمیں نماز پڑھنے، سچ بولنے، عفت و پاک دامنی اختیار کرنے اور صلہ رحمی کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، یہ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ جب پہلے تشریف لائے، اول وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت تھی وہ صلہ رحمی کی دعوت تھی۔ یہ ساری چیزیں، یہ ساری دعوت اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام صلہ رحمی کی اہمیت پر وہ روشنی ڈالتے ہیں اور اس کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہیں۔ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو یہودیوں کے سب سے بڑے عالم ہیں، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو لوگ آپ کے پاس جمع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد مدینہ کے لوگ جمع ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں کی ان میں سے جو میں نے سب سے پہلے آپ کی زبان سے کلمہ سنا، آپ فرما رہے تھے اے لوگو سلام کو عام کرو۔ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے سب سے پہلے مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد جو سب سے پہلا جملہ آپ کی زبان مبارک سے سنا وہ آپ کا یہ جملہ تھا اے لوگو سلام کو عام کرو، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، صلہ رحمی کرو، راتوں کو لوگ جب سوئے ہوئے ہوتے ہیں تم نماز یعنی تہجد ادا کرو، اور اس طرح سے آرام اور سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ میرے عزیز دوستو، یہ صلہ رحمی کے فوائد اور یہ صلہ رحمی کے احکام ہمارے قرآن حدیث میں اور اسلام میں پائے جاتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، اللہ کے نبی اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا، کہ رشتوں ناتوں کو توڑنے سے بچو۔ اے ایمان والو، اللہ رب العالمین سے ڈرو جس کے نام کے ذریعے سے تم آپس میں ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، مانگتے ہو، اور رشتوں ناتوں کو توڑنے سے بچو۔ یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، کہ جو لوگ صلہ رحمی نہیں کرتے ہیں اللہ رب العالمین ان کے بارے میں فرماتا ہے کہ تم سے یہ چیز بعید نہیں ہے۔ فَهَلْ عَسَيْتُمْ، یہ چیز تم سے بعید نہیں ہے کہ اگر تم کو اس دنیا کی حکومت مل جائے، تم اس زمین کے حاکم بن جاؤ، تو تم زمین میں فساد برپا کرو گے اور رشتے ناتوں کو توڑو گے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے فساد فی الارض کی عموماً اور قطع رحمی کی خصوصاً ممانعت کی ہے، اور اصلاح فی الارض اور صلہ رحمی کی تاکید کی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ زبان سے، عمل سے، اپنے اموال کے ذریعے سے، اپنے اخلاق کے ذریعے سے، اپنے کردار کے ذریعے سے، اپنے اعمال کے ذریعے سے ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ اللہ تعالیٰ دوسری آیت میں فرماتا ہے